بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ نماز فجر کے بعد بس یہ ایک سورت پڑھیں، والدین کی مغفرت ہوگی، جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ کیا تم اپنے ماں باپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ محترم ناظرین، کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ اس کے بعد انسان کے سگے بہن بھائی اور پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں۔ اس دنیا میں تعلق یا رشتے کسی بھی انسان کے لیے اولین ترجیح ہوتے ہیں، جبکہ کچھ رشتے تو ہماری زندگی کے لیے ایسے اہم اور لازم و منظم بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن اور مشکل ہو جاتا ہے۔ جو ماں باپ اپنی زندگی میں حیات ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے ہر طرح کی تگ و دو اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اولاد کامیاب ہو جائے، اور ان کے لیے یہ بات قابل فخر ہوتی ہے۔ ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک اور فرمانبردار ہو۔ اپنے ماں باپ کا کہاں مانیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جو اولاد نیک اور فرمانبردار ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے لیے بخشش کا سبب بنتی ہے، کیونکہ نیک اور فرمانبردار اولاد والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے مختلف وظائف اور ذکر و اذکار کر کے ان کی روحوں کو بخشتی ہے، جس سے ان کے والدین کی آخری زندگی آسان ہو جاتی ہے اور ان کے درجات بلند ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمارا آج کا وظیفہ بھی والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتے ہوئے ایک بہت ہی پیاری صورت کا وظیفہ ہے کہ جو شخص بھی نماز فجر کے بعد یہ ایک صورت پڑھ لیتا ہے اس کے والدین کی مغفرت کر دی جائے گی، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ تو جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس صورت کی نماز فجر کے بعد تلاوت کر کے ان کو بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہر طرح کے فرائض اور حقوق کو انجام دیتے ہیں، کیا اس اولاد پر ماں باپ کا اتنا بھی حق نہیں؟ اور کیا وہ لوگ اپنے ماں باپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اگر آج وہ اپنے والدین کے لیے اس طرح کے ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کر کے ان کی ارواح کو نہیں بخشوا سکتے تو کل ان کی اولاد بھی ایسے لوگوں کے لیے کوئی ذکر و اذکار اور وظائف نہ کرتے ہوئے ان کو نہ بخشوا پائے گی۔ تو ناظرین، آج کا وظیفہ جو والدین کی مغفرت کے لیے ایک صورت کا وظیفہ ہے، آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو جائے، ان کے درجات بلند ہو جائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے۔ اس صورت کی تلاوت کرنے والے کہ نہ صرف والدین کی مغفرت ہوگی بلکہ اس کو بھی اس دنیا کی قیمتی چیز ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اس کی زندگی میں اس کو اجر و ثواب ملتا ہے اور اس کے والدین کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا اپنے درجات کی بلندی کا وعدہ بھی ہے۔ جب اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرنے سے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ان کی آخری زندگی کو بہتر بنا دیتے ہیں، اور ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ناظرین، جنت میں ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ عز و جل نے اپنے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی دل میں اس کا خیال آیا۔ جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ دنیا کی اعلیٰ ترین چیز کا بھی جنت کی کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی ناختم ہونے والی زندگی میں بھی ہمارے یہ اہم اور پاکیزہ رشتے کیا ہمارے ساتھ ہوں گے؟ یعنی جنت میں یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا سب سے عظیم رشتہ ہماری ماں کا ہے، یعنی ہماری ماں کیا جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی؟ یہ احادیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ احادیث میں ہے کہ جب کوئی روح علیین میں پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود روحیں ان سے ملنے آتی ہیں اور اس دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرتی ہیں۔ اس طرح سے جب کوئی انسان مرنے کے بعد علیین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے، اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں
اور فرما بردار رہے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کے دلوں کو خواہش ہوگی اور جس میں آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ محترم ناظرین، ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گی اور ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گی۔ وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جا، تو اللہ سے رضامند ہے اور اللہ تجھ سے رضامند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضبناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرح معطر حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح سے عمدہ خوشبودار مشک، اور فرشتے ہاتھ پر اسے اٹھائے ہوئے آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں، اور آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کہ کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو اہل ایمان کے ارواح کے بچھڑے ہوں سے ملاتے ہیں اور وہ ارواح خوش ہوتی ہے، اور یہ خوشی اس خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھڑے ہوئے کی آمد سے انسان کو میسر آتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومن اس نئے آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کسی طرح کے کاموں میں مشغول ہیں۔ پھر انہی میں سے چند ارواح آپس میں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ اور اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ یہ روح پوچھتی ہے کہ کیا وہ شخص ابھی تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا تو وہ کب کا مر چکا تھا؟ اس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ پھر وہ تو جہنم میں گیا ہوگا۔ محترم ناظرین، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے ان رشتہ دار اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت یعنی عالم برزخ میں ہیں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر نیک عمل ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا فضل اور رحمت ہے، بس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجیے اور اس پر اس کو موت دیجیے۔ اور اسی طرح ان پر گناہ گار شخص کا عمل پیش ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا سبب ہو جائے۔ مختلف روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے، اور ان میں سے بعض کو ایک کے ساتھ رکھا جائے گا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں اس کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کی اصل مقام بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجہ تک نہیں پہنچتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت نازل فرمائی، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں اس کی پیروی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں ہی اللہ سے معافی مانگ لی ہو اور مصدقے دل سے توبہ استغفار کر لیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کر دے گا، جہاں اللہ عز و جل ان کی خواہش پوری فرما دے گا۔ اور یقیناً ان کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکے ہوں یا کوئی گناہ ہمارے اعمال اس نے کیے ہوں تو اس سے وہ تمام اعمال بھلا دیے جائیں گے، کیونکہ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات اور غم و غصہ کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشادی بار تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ میں سے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے، یہ ہم کو پہلے بتایا گیا تھا،
اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل بھی دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گی۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اسے اڑا کر ان کے بستروں کے برابر پہنچا دے گا، اور پھر دونوں تکیہ لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا، تمہیں یاد ہے کہ اللہ نے فلاں فلاں جگہ پر ہماری مغفرت فرمائی تھی؟ اس طرح ہم نے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا تھا۔ رسول اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں متعدد احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شگفتہ مزاج تھے اور نرمی و محبت سے بات کیا کرتے تھے، تاہم کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار ہنس بھی دیتے، مگر یہ اس وقت ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کے حالات بیان فرما رہے ہوتے تھے۔ امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آخرت کے امور میں ہنسا کرتے تھے۔ اگر کوئی معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ آگاہ کیا کہ روز محشر جب کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنس کر واقعہ احوال بیان کیا۔ حدیث مبارک یوں بیان کی گئی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا، یا سب سے آخر میں کون جنت کے اندر داخل ہوگا، یا آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر نکالے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت میں داخل ہوگا تو اسے گمان گزرے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ کر عرض گزار ہوگا، اے رب وہ تو بھری ہوئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جا جنت میں چلا جا۔ لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں جا کر اسے پھر گمان گزرے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے۔ بس وہ واپس لوٹ کر پھر عرض کرے گا، میں نے تو بھری ہوئی پائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جا اور جنت میں داخل ہو جا، کیونکہ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ حصہ ہے۔ فرمایا، تیرے لیے 10 دنیاوی کے برابر حصہ ہے۔ وہ عرض کرے گا، اے اللہ، کیا مجھ سے مزاح کرتا ہے یا مجھ پر ہنستا ہے، حالانکہ تو حقیقی مالک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، یہ اہل جنت کے سب سے کم درجے والے شخص کا حال ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا اور گھسیٹتا ہوا اور دوزخ سے اس حال میں نکلے گا کہ دوزخ کی آگ اسے جلا رہی ہوگی۔ پھر جب وہ دوزخ سے نکل کر جائے گا تو پھر دوزخ کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور وہ دوزخ سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی وہ نعمت عطا نہیں فرمائی۔ پھر اس کے لیے ایک درخت بلند کیا جائے گا، وہ آدمی کہے گا، اے میرے پروردگار، مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے کو حاصل کر سکوں اور اس کے پھلوں سے پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا، نہیں میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے علاوہ اور نہ مانگنے کا معاہدہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائیں گے، کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھ چکا ہوگا کہ جس پر اسے صبر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے، وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کے پھلوں کے پانی سے پیاس بجھائے گا۔ پھر اس کے لیے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے درخت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجیے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کروں اور اس کا پانی پیوں، اس کے بعد میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ فرمائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟
اور اب اگر تجھے اس درخت کے قریب پہنچا دیا تو پھر تو اور سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے اس بات کا وعدہ لیں گے اور وہ کوئی سوال نہیں کرے گا، تاہم اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ معذور ہوگا کیونکہ وہ ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا جس پر وہ صبر نہ کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے قریب کر دیں گے اور وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر اس جنت کے دروازے پر ایک درخت دکھایا جائے گا جو پہلے درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کر سکوں اور پھر اس کا پانی پیوں اور اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے، ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے بعد اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ اور وہ عرض کرے گا، ہاں میرے پروردگار، اب میں اس کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ اسے معذور سمجھیں گے کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا جس پر وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے۔ وہ جب اس درخت کے قریب پہنچے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا، تو پھر وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، مجھے اس میں داخل کر دے۔ تو اللہ فرمائیں گے، اے ابن آدم، تیرے سوال کو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے دنیا اور دنیا کے برابر دے دیا جائے؟ وہ کہے گا، رب العالمین، تو مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ یہ حدیث بیان کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے اور لوگوں سے فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا؟ لوگوں نے کہا، آپ کس وجہ سے ہنسے؟ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ہنسے تھے۔ فرمایا، اللہ رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے۔ جب وہ آدمی کہے گا، آپ رب العالمین ہونے کے باوجود مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں، تو اللہ فرمائیں گے، میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا مگر جو چاہو کرنے پر قادر ہوں۔ صحیح مسلم ابو الاول حدیث نمبر 463۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس دنیا کی آزمائش میں کامیاب و کامران فرما کر جنت میں داخل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ ناظرین اکرام، والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں ماں باپ سے بے پرواہی برتنا خدا کی ناشکری ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرنے کے بعد مردے کو 3 چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں: صدقہ جاریہ، پھیلایا ہوا علم اور صالح اولاد کی دعائیں۔ حضرت جاہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب دنائے ایوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں شرکت کروں اور اسی لیے آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملے میں مشورہ لوں۔ فرمائیے، کیا حکم ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہاری والدہ زندہ ہے؟ جاہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں زندہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر تمہیں انہی کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت ان کے قدموں میں ہے۔ رضائی ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے، ان کی خدمت کیجیے اور ادب و احترام سے پیش آئیں۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے جارانہ کے مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت تقسیم فرما رہے ہیں۔ اتنے میں ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چادر بچھا دی اور اس پر بیٹھ گئیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون صاحبہ ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ماں ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کا خیال رکھیے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لیے چاق و چوبند رہیے۔ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیے۔ ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں کہ وظیفے میں آپ نے وہ کون سی صورت پڑھنی ہے اور کس طرح پڑھنی ہے جس سے والدین کی مغفرت ہوگی، ان کے درجات بلند ہوگے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। ये एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसके बाद इतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था, और फिर आखिर में अपने वालिदैन की बख्शिश के लिए दुआ करनी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमा देता है और इनके दर्जात बुलंद करता है। तो वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी है। इसमें ना सिर्फ वालिदैन की रूह को सुकून मिलता है बल्कि अल्लाह ताला दुआ करने वाले की ज़िंदगी में भी सुकून, खुशी और इत्मीनान लाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब तुम अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हो तो अल्लाह तुम्हें दुनिया में राहत और खुशी देती हैं और तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत डाल देते हैं। आप जब अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हो तो अल्लाह की तरफ से आपकी दुआ के कबूल होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, क्योंकि वालिदैन के लिए दुआ करना इनके दर्जात की बुलंदी का ज़रिया है। मोहतरम नाज़रीन, जब वालिदैन फौत हो जाते हैं तब दुनियावी मसरूफियत की वजह से इंसान वक्त गुजरने के साथ साथ इन्हें भूल जाते हैं। लिहाजा ये मुजरिब और बेहतरीन तरीका अपनाइए और रोज़ाना वालिदैन के हक़ में दुआ करें। इनकी हयात में भी और बाद अज़ वफ़ात भी इन्हें याद रखिए। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है आज की ये वीडियो आप पसंद आई होगी। नाजरीन ग्रामी, अगर इस वीडियो में दानिस्ता या दीदा दानिस्ता अल्फाज की दुरुस्तगी हम नहीं कर पाए तो हम आपसे मुआज़रत खाएँ और अल्लाह के हजूर मुआफ़ी के तलबगार हैं। मोहतरम साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके और हमारी हौसला अफजाई होती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।